بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے فضائل، مسائل اور احکام پر مختصر روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں۔ جمعہ کو جمعہ کہنے کی 3 وجہ ہیں۔ جمعہ کا معنی ہے جمع ہونے کے، جمعہ جمع سے ماخوذ ہے، اس کے معنی ہے جمع ہونے کے۔ تو جمعہ کے دن سارے مسلمان مسجد کے اندر جمع ہو کر جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کا ایک اجتماع ہوتا ہے، سارے مسلمان جمعہ کی نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس دن کو جمعہ کا دن کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے جمعہ کو جمعہ کہنے کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان اور تمام مخلوقات کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، تو تمام مخلوق کی جو تکمیل ہوئی ہے وہ جمعہ کے دن ہوئی ہے، یعنی اس اعتبار سے ساری مخلوق جو ہے جمعہ کے دن جمع ہو گئی، تو اس وجہ سے اس دن کو جمعہ کہتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اس دن جمع ہوئے، تو اس وجہ سے بھی جمعہ کے دن کو جمعہ کا دن کہا جاتا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں جمع ہو رہی ہے۔ جمعہ کے معنی ہوتا ہے جمع ہونے کے، تو یہ ساری چیز جمع ہو رہی ہے اس دن، اس وجہ سے اس دن کو جمعہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ اسلام میں پہلا جمعہ کس طریقے سے ادا کیا گیا، پہلا جمعہ کس طریقے سے پیش آیا، اس کو سمجھیے۔ پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت نہیں کیے تھے اور سورہ جمعہ کا نزول نہیں ہوا تھا، تو اس وقت جمعہ نام کا کوئی دن نہیں تھا، بلکہ اس دن کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا، یوم العروبہ کہا جاتا تھا، جمعہ نام کا کوئی دن نہیں تھا۔ پھر انصار صحابہ نے، مدینہ منورہ کے جو انصار صحابہ ہے، انہوں نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ ایک دن جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی سنیچر کے دن وہ لوگ جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نصارہ کو دیکھا کہ وہ لوگ اتوار کے دن جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ تو انصار صحابہ نے یہ طے کیا کہ ہم بھی ایک دن سارے لوگ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کریں گے، تو اس کے لیے کوئی ایک دن جو ہے ہم بھی متعین کریں گے۔ تو اس کے لیے سارے صحابہ کرام حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہوئے، اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ تو اس اعتبار سے اس دن سارے لوگ جمع ہوئے تھے، تو اس جمع ہونے کی وجہ سے اس دن کو جمعہ کا دن نام رکھ دیا۔ جو پہلے یوم العروبہ اس کو کہتے تھے، لیکن اس دن سارے لوگ جمع ہوئے تھے، جمع ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی تھی، اور اس دن کو اللہ کے لیے انہوں نے متعین کیا تھا، مقرر کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے، تو اس طریقے سے اسلام کا یہ پہلا جمعہ وجود میں آیا، پہلا جمعہ شروع ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ اس طریقے سے شروع ہوا۔ یہ تو اسلام کا پہلا جمعہ تھا کہ اسلام میں پہلا جمعہ اس طریقے سے شروع ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ اس اعتبار سے اس طریقے سے شروع ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر رہے تھے، تو ہجرت کے وقت میں مدینہ منورہ کے قریب بنو عمرو بن عوف کی بستی قباء میں چند روز آپ نے قیام فرمایا۔ قباء میں آپ نے چند روز قیام فرمایا۔ جب قباء سے روانہ ہونے سے 1 روز قبل جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ قباء بستی میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی، جس مسجد کا نام بھی قباء رکھا، مسجد قباء۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ قرآن میں جس کا تذکرہ ہے، اور فرمایا اللہ نے کہ اس حصہ جو ہے وہ تقوی پر اس کی بنیاد رکھی گئی۔ جمعہ کے دن
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح قبا سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے، جب بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھایا جہاں اب مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا جمعہ تھا، اور اس طریقے سے پہلا جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جمعہ کے دن کی کیا اہمیت ہے اس کو سمجھیے کہ یہودیوں نے سنیچر کے دن کو پسند کیا عبادت کے لیے، جس میں مخلوق کی پیدائش شروع نہیں ہوئی تھی، اور نصارہ نے اتوار کے دن کو اختیار کیا عبادت کے لیے جس دن مخلوق کی پیدائش شروع ہوئی تھی۔ اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو پسند کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پورا پیدا کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب سے پیچھے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ اس امت کی فضیلت مسلم کی روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق میں سب سے پہلے فیصلہ ہمارے بارے میں ہوگا۔ جمعہ کے دن کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے جمعہ کا دن۔ یہ دن جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ مرتبہ والا ہے۔ اس دن کی 5 باتیں خاص ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن ہی پیدا کیا، اور جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اور جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو موت دی۔ جمعہ کے دن ہی ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ اس گھڑی میں جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جمعہ کے دن سے تمام فرشتے، آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ، سمندر سب ڈرتے ہیں، سب گھبراتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، اس لیے کہ قیامت جمعہ کے دن ہی آئے گی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کے طلوع و غروب ہونے والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعہ کے دن سے افضل نہیں ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ اور ایک مرتبہ جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالی نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہذا اس دن غسل کیا کرو اور مسواک کیا کرو۔ اور اللہ تعالی نے اپنے قرآن مجید میں سورہ بروج میں فرمایا، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، یعنی جمعہ کے دن کی قسم کھائی۔ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن کا قسم کھا کر فرمایا کہ اس دن جو بھی عمل کیا کرے گا، جو بھی عمل کیا جائے گا جمعہ کا دن، اس کے لیے قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل نماز جمعہ کے دن، سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا یہ جمعہ کے دن سب سے افضل ترین نماز ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جہنم کی آگ روزانہ دہکائی جاتی ہے، مگر جمعہ کے دن اس کی عظمت اور خاص اہمیت و فضیلت کی وجہ سے جہنم کی آگ نہیں دہکائی جاتی۔ تو جمعہ کے دن کی یہ فضیلت ہے۔ جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرما دیتا ہے۔ اور ہاتھ کی اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ وہ ساعت مختصر سی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی وقت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، اور وہ گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے۔ یہ ساری حدیثیں ہیں جس کی بنیاد پر علماء نے فرمایا کہ جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی جو ہے وہ دو وقت ہے۔ ایک تو دونوں خطبوں کا درمیانی وقت ہے، جب امام منبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے تو اس وقت جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا وقت فرمایا کہ غروب آفتاب سے کچھ پہلے کا وقت، سورج ڈوبنے سے تھوڑی دیر پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بھی قبولیت کی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت بھی جو دعا کی جاتی ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ دو وقت ہیں جس وقت دعا قبول ہوتی ہے جمعہ کے دن۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ سے متعلق فرمایا کہ پانچوں نمازیں، جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا بڑے گناہوں سے بچے، یعنی چھوٹے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ یعنی جمعہ کی نماز، پانچوں نمازیں اور جمعہ کی نماز اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اس کے ایک ہفتہ پہلے کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبہ کے دوران خاموش رہتا ہے، تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جمعہ کی یہ فضیلت ہے، جمعہ کی نماز کی کوئی جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کے ایک ہفتہ، گزشتہ ایک ہفتہ اور مزید 3 دن کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن جنابت کے غسل کی طرح غسل کرتا ہے، یعنی اہتمام کے ساتھ، پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے، گویا اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اونٹنی قربان کیا۔ جو دوسری فرصت میں مسجد جاتا ہے گویا اس نے گائے قربان کی۔ جو تیسری فرصت میں مسجد جاتا ہے گویا اس نے مینڈھا قربان کیا۔ جو چوتھی فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے مرغی قربان کیا۔ جو 5ویں فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے انڈے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی۔ پھر جب امام خطبہ کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے خطبہ میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اس لیے مسجد جمعہ کے دن جلدی جانا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام پہلے، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں، اسی طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب کے اعتبار سے لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر جن میں وہ نام لکھ رہے تھے بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو جمعہ کی فضیلت ہے، اس وجہ سے جمعہ کے دن مسجد جلدی جانا چاہیے تاکہ زیادہ ثواب حاصل ہو۔ جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ نماز سے قبل 2 خطبے دیے جائیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جمعہ کے دن 2 خطبے دیے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور دونوں خطبوں کے درمیان خطیب کا بیٹھنا بھی سنت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ممبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ میں عصا لے کر خطبہ دینا سنت ہے، اور دوران خطبہ کسی سے بات کرنا، یہاں تک کہ کسی کو نصیحت کرنا بھی منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو، اس نے بھی لغو کیا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا، یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا یا ہاتھ، چٹائی، کپڑے وغیرہ سے کھیلتا رہا، تو اس نے فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعہ کا خاص ثواب ضائع کر دیا۔ تو جمعہ کے دن جب مسجد جائے تو خاموشی کے ساتھ خطبہ کو سنے۔ جمعہ کی نماز کا کیا حکم ہے؟
جمعہ کی نماز ہر اس مسلمان صحت مند بالغ مرد کے لیے ضروری ہے جو کسی شہر یا ایسے علاقے میں مقیم ہو جہاں روزمرہ کی ضروریات مہیا ہو۔ مسلمان ہے، صحت مند ہے، بالغ ہے، مرد ہے، تو اس پر نماز جمعہ فرض ہے۔ عورتوں پر، بچوں پر، مسافر پر اور مریض پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ لوگ مسجد میں آ کر نماز ادا کر لیتے ہیں تو نماز ہو جائے گی، جمعہ کی نماز ہو جائے گی۔ اور مسجد اگر نہیں گئے تو انہیں جمعے کے بدلے میں ظہر کی نماز ادا کرنا ہے۔ نماز جمعہ کی 2 رکعت فرض ہے جس کے لیے جماعت کی نماز شرط ہے۔ جمعہ کی دونوں رکعت میں جہری قرات ضروری ہے۔ نماز جمعہ میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ یا سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت کرنا مسنون ہے۔ جمعہ کے دن چند چیزیں سنت ہے، جیسے جمعہ کے دن غسل کرنا، یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے یا پھر واجب ہے۔ بغیر عذر شرعی کے جمعہ کے دن کے غسل کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جمعہ کے دن پاکی کا اہتمام کرنا، تیل لگانا، خوشبو لگانا اور حسب استطاعت اچھے کپڑے پہننا سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں تک سے نکال دیتا ہے، یعنی صغائر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اگر صغائر گناہ نہیں ہے تو نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، جتنا ہو سکے پاکی کا اہتمام کرتا ہے اور تیل لگاتا ہے یا خوشبو لگاتا ہے، پھر مسجد جاتا ہے، مسجد پہنچ کر جو 2 آدمی پہلے سے بیٹھے ہوں ان کے درمیان میں نہیں بیٹھتا، اور جتنی توفیق ہو جمعہ سے پہلے نماز پڑھتا ہے، پھر جب امام خطبہ دیتا ہے تو اس کو توجہ اور خاموشی سے سنتا ہے، تو اس شخص کے اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اگر خوشبو ہو تو اسے بھی استعمال کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس کے بعد مسجد جاتا ہے، پھر مسجد آ کر اگر موقع ہو تو نفل نماز پڑھ لیتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو اس وقت سے نماز ہونے تک خاموش رہتا ہے، یعنی کوئی بات چیت نہیں کرتا، تو یہ اعمال اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو جاتے ہیں۔ اتنی ساری حدیثوں میں ہے کہ گزشتہ 1 ہفتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کئی حدیثوں میں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جمعہ نہ پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ جو لوگ بغیر کسی عذر کے نماز جمعہ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید فرمائی ہے اس کے لیے۔ اور ایک حدیث میں اس طریقے سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خبردار لوگ جمعہ چھوڑنے سے رک جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر یہ لوگ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 3 جمعہ غفلت کی وجہ سے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو جمعہ چھوڑنے پر کتنی سخت وعید ہے، اس وجہ سے ہمیں جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے، جلدی پہنچ کر نماز جمعہ کے دن مسجد جلدی پہنچنا چاہیے، اور جمعہ کے دن پیدل جانا چاہیے۔ حضرت یزید بن ابی مریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے پیدل جا رہا تھا کہ حضرت عبایہ بن رافع رحمۃ اللہ علیہ مجھے مل گئے اور فرمانے لگے کہ تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہارے یہ قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ میں نے ابو عبس رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوئے تو وہ قدم جہنم کی آگ پر حرام ہے۔ اور جمعہ کے دن سورہ کہف کا اہتمام کرنا چاہیے۔
جو شخص سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا آئندہ جمعہ تک کے لیے اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی ہوگی۔ تو جمعہ کے دن سورہ کہف کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جمعہ کے دن درود شریف کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو جمعہ کے دن درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے اور سورہ کہف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعہ کی ایک فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال کر جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنہ سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمعہ کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جمعہ کی نماز کے لیے جلدی مسجد میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعہ کی یہ ساری فضیلتیں اللہ تعالی ہم سب کو حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔